السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم لوگ اسلام کی بنیادی باتیں بھی پڑھ رہے ہیں، تو آج کے اس ویڈیو میں اسلام کی بنیادی باتیں حصہ دوم سے عبادات کا چیپٹر شروع کر رہے ہیں۔ اس میں وضو کا بیان ہے، وضو کرنے کا طریقہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر وضو کے جو فضائل ہیں وہ سب بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر اذان آتا ہے، پھر نماز کے شرائط آتے ہیں اس میں، تو اور بھی ڈھیروں معلومات اس میں رہیں گے۔ اب مکمل ویڈیو دیکھیے اور عبادات، وضو، نماز وغیرہ کے بارے میں اچھی طریقے سے جانیے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا طریقہ۔ پیارے مدنی منیوں، وضو کرنے کے لیے اونچی جگہ قبلہ روح بیٹھنا مستحب ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کرنے سے قبل اس طرح نیت کیجیے: حکم الہی بجا لانے اور حصول ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہوں۔ ٹھیک، نیت اس طرح کیجیے وضو کرنے سے پہلے: حکم الہی بجا لانے اور حصول ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہوں۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ ہو سکے تو بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیجئے کہ جب تک وضو باقی رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اب 3 بار دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیں۔ انگلیوں کا خلال بھی کیجیے۔ انگلیوں کا خلال کرنا ہے، یہ یہاں پہ ایسے انگلیوں کا خلال کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ سنت کے مطابق مسواک کیجیے۔ سنت کے مطابق مسواک شریف کیجیے۔ پھر 3 بار کلیاں کیجیے۔ روزہ نہ ہو تو، اگر آپ روزہ نہیں رکھیں تو غرغرہ بھی کیجیے۔ روزہ نہ ہو تو غرغرہ کیجیے۔ پھر 3 بار ناک میں پانی چڑھائیے۔ روزہ نہ ہو تو، روزہ نہیں رکھیں تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیں اور الٹے ہاتھ کی، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک بھی صاف کیجیے۔ یہ چھوٹی انگلی سے ناک صاف کیجیے۔ پھر 3 بار چہرے کو اس طرح دھوئیے کہ پیشانی کی جڑ سے تھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پانی بہہ جائے۔ پیشانی، جس کو عربی میں جبہت بھی کہتے ہیں، ہیڈ بھی کہتے ہیں، تو سر کے بال اگنے کی جگہ سے لے کر نیچے داڑھی کے نیچے تھوڑی تک، داڑھی کے نیچے تک تھوڑی تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پانی بہانا ہے، اس طرح دھونا ہے، ٹھیک، کہ پانی بہہ جائے۔ پھر 3 بار کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ اس طرح دھوئیے کہ کہنیوں سے ناخن تک کوئی جگہ دھلنے سے نہ رہے، کہیں بھی باقی نہیں رہنا چاہیے۔ پھر دونوں ہاتھ تر کر کے، بھگا کر کے، پھر دونوں ہاتھ تر کر کے ایک مرتبہ پورے سر کا مسح کیجیے۔ پھر شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندرونی حصہ کا، شہادت کی انگلی سے، یہ شہادت کی انگلی ہے، ٹھیک، یہ شہادت کی انگلی، پھر شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندرونی حصہ کا اور انگوٹھے سے، یہ انگوٹھا ہے، ٹھیک، انگوٹھوں سے بیرونی حصے کا، کان کے باہر حصے کا، اور ہاتھ کی پشت سے، یہ ہاتھ کا پیٹ ہے اور یہ ہاتھ کی پشت ہے، ٹھیک، یہ اس کو پشت کہتے ہیں اور یہ پیٹ ہے، اور ہاتھوں کے پشت سے گردن کا مسح کیجیے، ٹھیک ہے۔ پھر دونوں پیر ٹخنوں سمیت، ٹخنا جو پیر میں ابھری ہوئی ہڈی نکلی ہوئی ہے، ٹخنا، پھر دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھوئیے۔ پہلے دائیں پیر کو، پھر بائیں پیر کو دھوئیے۔ دونوں پیر کی انگلیوں کے درمیان بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلال کیجیے، ٹھیک، دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے خلال شروع کر کے بائیں پیر کی چھوٹی انگلی پر ختم کیجیے۔
نوٹ یاد رکھیے، مدنی منوں کو وضو خانے پر وضو کی عملی تربیت دیجیے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو وضو خانے جہاں وضو بناتے ہیں، وضو خانے پر وضو کی عملی پریکٹیکل بتائیے، ٹھیک، تربیت دیجیے۔ پانی کے استعمال میں اسراف سے بچنے کی تلقین کیجیے۔ پانی بیجا خرچ نہ کیجیے، اسراف نہیں کیجیے، برباد نہیں کیجیے، جتنی ضرورت ہو اتنی ہی پانی استعمال کیجیے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے گناہ دھل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ امید کرتے رہیے کہ ہر عضو کے دھلنے سے، دھوتے وقت اس عضو کے گناہ دھل رہے ہیں۔ وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، اول آخر درود شریف۔ جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہے وہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ پھر ایک بار دیکھیے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل، مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ مجھے کثرت سے زیادہ توبہ کرنے والوں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے۔ یہ احیاء علوم الدین کتاب میں موجود ہے۔ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک، پھر اس کے بعد جو وضو کے بعد کی دعا ہے وہ پڑھیں، اور کلمہ شہادت پڑھا، آسمان کی طرف وضو کرنے کے بعد اچھی طرح وضو کیا، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک السنن الکبری للنسائی میں موجود ہے، للنسائی میں۔ وضو کے بعد سورہ قدر پڑھنے کے فضائل۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو سورہ ہے اس کے پڑھنے کے فضائل دیکھیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جو وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو 2 مرتبہ پڑھے تو وہ شہداء میں شمار کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ عز و جل میدان محشر میں اسے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین ضرور یہ کلمہ شہادت پڑھیے اور سورۃ القدر بھی پڑھیے، دعا بعد وضو جو ہے، وضو کرنے کے بعد جو دعا ہے وہ بھی پڑھیں۔ یہاں پر ہے، نظر کبھی کمزور نہ ہو، جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ قدر پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو وضو کے بعد جو دعائیں ہیں، جو حدیثوں میں آیا ہے، جو دعائیں ہیں کلمہ شہادت پڑھنے کا اور سورہ قدر پڑھنے کا، اور دعا بعد وضو کے بعد جو دعا پڑھنے کا ہے، وہ سب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دھونے کی تعریف۔ کسی عضو کو دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے، اس پارٹس کے، جو ہمارا باڈی کا پارٹ ہے، اس عضو کے ہر حصہ پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے۔ دھونے کا کیا معنی ہے کہ جس حصہ پر آپ دھو رہے ہیں اس حصہ پر کم سے کم 2 قطرے پانی بہہ جائے۔ صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا 1 قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس طرح وضو ہوگا اور نہ ہی غسل۔ تو اس طرح بالکل خیال رکھیے کہ پانی کا کم سے کم 2 قطرہ بہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ بہے تو اچھا ہی ہے، تو پانی بہنا چاہیے، اور پانی کو تیل کی طرح چپڑ لیں گے
تو یہ بہا نہیں ہوا، اس کو بہنا نہیں کہیں گے، یا صرف بھیگ گیا تو اس کو بہنا نہیں کہیں گے، وضو بھی نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، آنے والے ویڈیو میں اذان، اسلام کی بنیادی باتیں سے اذان پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد نماز کے شرائط وغیرہ آتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوست احباب میں ثواب جاریہ کی نیت سے شیئر کیجئے، اور ناظرین اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ناظرین ہمارے رضائے مصطفیٰ ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کو سپورٹ کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے جو ہو سکے 100، 200، 500، 1000 ضرور ہمارے اس رضائے مصطفیٰ کے QR کوڈ میں یا پھر UPI نمبر 8549878692 پر ضرور بھیجیں۔ جزاکم اللہ تعالی خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔